يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین. حاضرین کرام، جناب حاجی فقیر محمد صاحب رحمانی اور حاجی سردار محمد صاحب رحمانی کی طرف سے سیدہ عالم مخدومہ کائنات بنت رسول مادر حسنین کریمین بانوِ حیدر کرار سیدۃ النساء الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے حضور محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے اس محفل مبارکہ کا اہتمام اور انعقاد کیا. رب ذوالجلال بانیان محفل منتظمین کی محبت، عقیدت اور احترام بارگاہ زہرا پاک میں درجہ قبولیت کو پہنچے اور اس ذکر کی برکتوں سے اللہ تعالی سب کو فیض یاب فرمائے. اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں اور 3 صاحبزادے میرے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے بھی آپ ارشاد فرما دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن. جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اوڑھیاں اوڑھ کر باپردہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو. اس آیت کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے وہ حضور کی ایک ہی صاحبزادی کے وجود کو مانتے ہیں اور باقی 3 صاحبزادیوں کے وجود کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے. اگر نبی کریم علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوتی تو پھر آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ نہ آتا، وہاں ارشاد فرمایا جاتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبنتک کہ اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے اور اپنی بیٹی سے بھی فرما دیجئے. لیکن یہاں جیسے ازواج کا لفظ زوجہ کی جمع ازواج ہے، اسی طرح بنت کی جمع بنات ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، تو بنت کی جمع بنات ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرما دیجیے. تو حضور کی 4 صاحبزادیاں اور چاروں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے 4 صاحبزادیاں تھیں، اور ان 4 صاحبزادیوں کی پرورش اور تربیت براہ راست ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی.
ترتیب کے اعتبار سے بڑی صاحبزادی میرے آقا کریم علیہ السلام کی حضرت زینب ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے بعد پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی، ان کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی، ان کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت ہوئی۔ چونکہ سیدہ عالم خاتون جنت سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اس لیے باقی بیٹیوں کی نسبت اور باقی اولاد کی نسبت نبی کریم علیہ السلام کے پیار کو سب سے بڑھ کر جس ہستی نے پایا حاصل کیا وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ علیہ۔ حضور ان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال جو ہے وہ سن 2 ہجری میں ہوا، جب حضور غزوہ بدر پہ تشریف لے گئے تھے، اور حضور جب واپسی تشریف لا رہے تھے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کا نکاح حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا رضی اللہ تعالیٰ، اور سن 2 ہجری میں جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم جو حضور کی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح پھر حضور نے حضرت عثمان غنی سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا وصال مبارک جو ہے وہ سن 9 ہجری میں ہوا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے ہوا، اور ان کا وصال جو ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور حضرت سیدہ عالم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے وہ سن 11 ہجری میں ہوا۔ تو باقی صاحبزادیوں کی نسبت انہوں نے عمر کی زیادہ پائی باقی صاحبزادیوں کی نسبت۔ سن 10 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، اور آپ کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت سیدہ عالم جو ہیں وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اہل تشیع کے نزدیک شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے 75 دن بعد یا 95 دن بعد سیدہ عالم جو ہیں وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ اہل سنت و جماعت کی کتب میں جو روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے آپ بقید حیات رہیں، اور 6 مہینے بعد سیدہ عالم جو ہیں آپ کا بھی وصال اور انتقال ہو گیا۔ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور 2 ہجری غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس شہزادی کا نکاح جو ہے وہ حضرت مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب تاجدار حلتا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے ان کا نکاح فرمایا غزوہ بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عالم کو 2 شہزادوں سے نوازا، ایک سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صاحبزادے ہیں مولا علی پاک کے، جو حضرت زہرا پاک کے بطن اطہر سے تھے، اور دوسرے شہزادے سید الشہداء کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ فرزند ہیں جو سیدہ عالم مخدومہ کائنات سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر سے ہوئی، اور ایک ان کی ہمشیرہ صاحبہ ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کربلائے معلیٰ میں حضرت سیدنا امام علی مرتبت امام علی وقار سیدنا امام حسین کے ساتھ کربلا میں تشریف لے گئی تھی۔ تو مولا علی کی اولاد پاک زہرا پاک کے بطن سے 2 شہزادے اور 1 شہزادی تھی، اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کا نسب جو ہے وہ بیٹے سے چلتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کا نسب جو ہے وہ چلتا ہے بیٹوں سے،
لیکن فرمایا میرا نسب اور میرا خاندان جو ہے وہ میری بیٹی زہرا سے چلے گا۔ چاروں بیٹیوں میں سے نبی کریم علیہ السلام نے زہرا پاک کے لیے یہ فرمایا کہ میرا نسب، میرا خاندان، میرا قبیلہ اور میری اولاد جو ہے یہ جاری ہوگی میری بیٹی سے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اسی لیے یہ حضور کا خاندان اور حضور کی اولاد تصور کیے جاتے ہیں جو اولاد فاطمہ ہے۔ چونکہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زہرا پاک کے وصال کے بعد متعدد نکاح فرمائے، اور یہ پابندی بھی نبی کریم علیہ السلام نے لگائی تھی کہ اے علی، جب تک تمہارے نکاح میں زہرا پاک ہیں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، دوسری شادی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ زہرا پاک کی برابری کوئی نہیں کر پائے گا۔ کوئی ایسی خاتون، کوئی ایسی عورت ہے جو زہرا پاک کی برابری کر سکے؟ اگر دوسری بیوی سے حضرت علی زہرا پاک کی موجودگی میں نکاح فرماتے تو پھر برابری کا حکم ہے کہ لباس ایک جیسا ہو دونوں بیویوں کا، کھانا ایک جیسا ہو، ان کی رہائش ایک جیسی ہو، ان کی سہولتیں ایک جیسی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہرا پاک کو جو عزت، عظمت اور جلال اور تمکنت اور وقار عطا فرمایا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں جو زہرا پاک کی برابری کر سکے۔ اس لیے حضور نے پابند کر دیا تھا کہ جب تک زہرا پاک ہیں آپ دوسرا نکاح نہیں فرما سکتے۔ لہذا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضور کے وصال مبارک کے 6 مہینے بعد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو گیا، تو پھر حضرت علی نے متعدد نکاح فرمائے اور ان کی دوسری بیویوں سے پھر مولا علی کی اولاد ہوئی۔ یہ نقطہ اس لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ عام آدمیوں کے ذہنوں میں کچھ ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں آل نبی اولاد علی، وہ ہر ایک کے لیے بغیر سوچے سمجھے محفل کے نقیب بھی جو منہ پہ چڑھ جاتا ہے وہ کہتے جاتے ہیں، اور یہ اس مسئلے کا نہ عوام کو پتہ ہے اور بیان کرنے والے بھی سوچتے نہیں کہ حضرت مولا علی نے اور بھی نکاح فرمائے تھے، لیکن ان کی جو اولاد علی کہتے ہیں کہ یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے، تو حضرت علی کی ساری اولاد سید نہیں ہے۔ حضرت مولا علی کی وہ اولاد پاک جو سیدہ زہرا پاک کے بطن اتھن سے سید صرف وہ ہیں، دوسری بیویوں سے جو مولا علی پاک کی اولاد ہے وہ سید نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جب بھی لفظ بولیں تو پہلے سوچنا چاہیے اور بات کو تولنا چاہیے، پھر بیان کرنا چاہیے۔ ہر ایک کے لیے بولے جا رہے ہیں یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، یہ اولاد فاطمہ ہے۔ جیسے دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقطہ سمجھایا ہے کہ سید کا لفظ جو ہے حدیث شریف کے مطابق صرف اس پہ بولا جاتا ہے جو امام حسن مجتبیٰ کی نسل میں سے ہو، یا سیدنا امام حسین سید الشہداء کربلا کی نسل سے جو اولاد ہوگی، سید صرف وہ ہوں گے جو امام حسن پاک کی اولاد ہوں گے یا امام حسین پاک کی اولاد ہوں گے۔ مولا علی کی دوسری اولاد جو دوسری بیویوں سے ہے وہ سید نہیں ہے۔ اور اس میں ایک حکمت بیان کی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زہرا پاک کے لیے سیدہ کا لفظ استعمال کیا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ یہ زہرا پاک کے لیے استعمال کیا نا لفظ سیدہ کا، سیدۃ النساء الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین پاک کے لیے حضور نے سید کا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، امام حسن بھی سید ہیں، امام حسین بھی سید ہیں، اور والدہ فاطمہ الزہرا سیدہ ہیں۔ لہٰذا اب قیامت تک سید صرف وہ ہوگا جو اولاد فاطمہ ہوگا، جو اولاد حضرت علی کی اولاد تو دوسری بیویوں سے بھی ہے،
لہذا سید کا لفظ اولاد فاطمہ پہ بولا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پیاری دعا اپنے رب کریم کی بارگاہ میں آپ فرماتے تھے، وہ آپ کی منظوم دعا ہے۔ آپ نے عرض کیا ہے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب العالمین، تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ، الہی بحق بنی فاطمہ۔ مولا علی کی دوسری بیویاں بھی ہیں تو ان کی دوسری بیویوں سے اولاد سید نہیں ہے۔ شیخ سعدی نے یہ نقطہ اس کلام میں سمجھا دیا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ اے باری تعالیٰ اولاد فاطمہ کا واسطہ اور صدقہ اور وسیلہ، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ جب دنیا سے میں جاؤں مجھے میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو۔ خاتمہ ایمان پر رب سے مانگا تو اولاد فاطمہ کے واسطے اور ذریعے اور وسیلے سے مانگا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یا اللہ تیری مرضی ہے، تیری مشیت ہے، چاہے تو میری دعا کو قبول فرما لے، چاہے میری دعا کو رد فرما دے۔ دعا تو میں نے مانگ دی کہ اولاد فاطمہ کا واسطہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو، رب کریم تو مالک ہے، چاہے دعا قبول فرما چاہے رد فرما، مگر اتنی التجا ضرور کروں گا، منو دستو دامان آل رسول، جب مجھے موت آئے تو میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہو۔ لوگ شعر سنتے ہیں بس سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ دیکھیے اس ایک ربائی کے اندر، یہ شیخ سعدی کی ایک ربائی ہے، ایک ربائی کے اندر پورا عقیدہ بھی بیان کر دیا، اور ایک ربائی کے اندر اولاد فاطمہ کا مقام و مرتبہ بھی بیان کر دیا، اور ایک ربائی کے اندر یہ بات سمجھا دی کہ مولا علی پاک کی دوسری بیویوں سے بھی اولاد ہے، مگر وہ سید نہیں ہے، سید صرف وہ ہے کہ جو مولا علی پاک کی اولاد حضرت زہرا پاک کے بطن عطر سے۔ تب عرض کرتے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، میں ہوں اور میرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو۔ کس وقت؟ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، موت آ رہی ہو تو میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہو۔ حضرت زہرا پاک کو یہ بہت بڑا اعزاز ملا، پوری کائنات میں ہر ایک کی اولاد کا سلسلہ اور نسب جو ہے وہ بیٹے سے چلتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف آمنہ کے لال ہیں جن کا نسب، جن کا خاندان، جن کی اولاد آپ کی بیٹی زہرا پاک سے چلی ہے۔ بیٹیاں تو حضور کی 4 ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے عرض کیا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو ان 4 میں سے حضرت زہرا پاک کو نبی پاک نے فرمایا میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا، سیدہ زہرا حضور کی خدمت میں موجود تھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی زہرا، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی ساری عورتوں کا سردار بنایا، زمانے کی ساری عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ تو حضرت زہرا پاک نے ایک بڑا پیارا سوال کیا نبی پاک سے کہ حضور حضرت مریم بھی قرآن کہتا ہے سیدۃ نساء العالمین، یہ بھی تمام عورتوں کی سردار ہیں، حضور اگر میں زمانے کی عورتوں کی سردار ہوں تو حضرت مریم کی سرداری پھر کدھر گئی؟ یہ حضرت زہرا پاک نے نبی پاک سے عرض کیا۔ تو حدیث شریف بخاری شریف میں حضور نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا حضرت مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار تھیں اور زہرا تم اپنے زمانے کی ساری عورتوں کی سردار۔ یہاں 2 چیزیں بیان کی گئیں، ایک جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور ایک اپنے ہم عصر، اپنے دور، اپنے زمانے کی تمام عورتوں کی سردار۔ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی زہرا ہے سلام اللہ علیہ۔
اور ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کی جو شفقت ہے، میں نے پہلے عرض کیا بیٹیاں تو 4 ہیں، مگر چھوٹی اولاد سے فطری تقاضا ہے، ماں باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو اہل سیر نے اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ باقی صاحبزادیوں کی نسبت اور حضور کی باقی اولاد کی نسبت سب سے زیادہ جس ہستی نے نبی کریم کا پیار پایا وہ حضرت زہرا ہیں سلام اللہ۔ ایک تو سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، اور دوسرا ان کی عمر باقی صاحبزادیاں سن 2 ہجری میں ایک صاحبزادی کا وصال ہو گیا، اور ایک صاحبزادی سن 8 ہجری میں پردہ فرما گئی کہ 9 ہجری میں، اور زہرا پاک جو ہیں یہ حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد سن 11 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور ان کا معاملہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صرف ان کے لیے لفظ استعمال کیا۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں ایک قاعدہ، ایک کلیہ تو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس قاعدے کلیہ کو اگر آدمی یاد رکھ لے تو کبھی آدمی گمراہ نہیں ہوتا، ورنہ آدمی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ اس کا مرتبہ زیادہ ہے یا اس کا مرتبہ زیادہ ہے، اس کی شان زیادہ ہے یا اس کی شان ہے۔ شریعت ہمیں منع کرتی ہے، ہمیں ترازو پکڑنے کا حق نہیں ہے کہ ہم ترازو پہ تولتے پھرتے کہ اس کی شان زیادہ ہے یا اس کی شان زیادہ ہے۔ بس ایک اصول ساری زندگی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، زندگی میں کبھی آدمی غلط راستے پہ نہیں چل سکتا۔ وہ اصول کیا ہے؟ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ جس کے لیے میرے نبی پاک نے جو فرما دیا وہ اس کا مقام ہے، اور جس کو حضور نے جو ٹائٹل دے دیا وہ اس کا مرتبہ ہے، وہ دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، دوسرا اس میں شریک نہیں ہے، جس کے لیے میرے نبی پاک نے جو فرما دیا۔ اب ان کے لیے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ پھر فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم مطہر کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمۃ بضعۃ منی۔ جب حضور نے حضرت زہرا پاک کو اپنے جسم کا حصہ قرار دے دیا، جنت کی تمام عورتوں کا سردار قرار دے دیا، اور پھر صحابہ کو جمع کر کے نبی پاک نے فرمایا جس نے میری بیٹی زہرا کو رنجیدہ کیا، من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میری بیٹی زہرا کو رنجیدہ کیا، جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا، اس نے میں محمد کو رنجیدہ کیا اور دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا رنجیدہ کیا اس نے اللہ کو دکھ دیا صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جس کے لیے نبی پاک نے جو لفظ فرما دیے، جو ٹائٹل دے دیا، وہ ان کا مقام ہے، وہ ان کا مرتبہ ہے، لہذا آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوتا اگر ایک اصول اپنے پلے باندھ لے، ذہن میں معیار رکھ لے کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ اور حضرت مولا علی کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر، یہ انہی کا خاصہ ہے، کسی اور کے لیے تو حضور نے یہ فرمایا ہی نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا۔ حضرت علی کے لیے حضور نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا تو بھائی ہے۔ بھائی حضور کے چچا زاد بھائی تو تھے ہی نا، جناب ابو طالب حضور کے چچا ہیں نا، تو حضرت علی ان کے صاحبزادے ہیں، لخت جگر ہیں، یہ چچا زاد بھائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن حضور نے انہیں جو ٹائٹل دیا ہے وہ کیا ہے؟ بھائی تو میرے آقا کریم کے چچا زاد اور بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں جن سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں، مگر یہ ٹائٹل نبی پاک نے اگر دیا ہے اور یہ اعزاز اگر اپنی زبان سے ادا فرمایا ہے، عطا فرمایا ہے، تو یہ صرف حضرت مولا علی کے لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ اور دوسرا ٹائٹل جو ان کے لیے، کیونکہ ان کو نکاح کے لیے منتخب کیا گیا نا، تو میں آپ کے چند فضائل اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ایک نقشہ ذہن میں آ جائے کہ بھائی جس کے لیے حضور نے جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے، تم دوسروں کے ساتھ اس کا موازنہ کیوں کرتے ہو، کیوں تولتے ہو کہ ان کا درجہ زیادہ ہے یا ان کا درجہ ہے؟ بس اتنی بات دل پہ لکھ لو، جو نبی پاک نے مولا علی کے لیے فرمایا وہ ان کا مقام ہے، اور دیگر اکابر اور ارجلہ صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،
باقی تمام صحابہ کے لیے جو کچھ فرمایا وہ ان کا اعزاز ہے، جو مولا علی کے لیے فرمایا وہ ان کا اعزاز ہے۔ ایک تو یہ حدیث، اور دوسری حدیث دیکھیے، نبی پاک نے کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ غدیر خم کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا باقاعدہ حضور نے، حدیث شریف ہے، حضور نے ہاتھ پکڑا، جامع ترمذی میں سیاستہ میں یہ حدیث پاک ہے، میرے علی پاک کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک نے یوں ہاتھ پکڑا اور فضا میں بلند کیا، اور میرے آقا کریم نے غدیر خم میں جتنے لوگ تھے سب سے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا سن لو اور اچھی طرح دل نشیں کر لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو جس کے لیے حضور نے جو فرما دیا وہی ان کا مقام و اعزاز ہے۔ پھر حضور نے یہ صرف حضرت علی کے لیے فرمایا، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ جو سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کے لیے جو فرمایا وہ ان کا مقام، جو امام عادل و راشد مراد نبوت سیدنا عمر فاروق اعظم کے لیے جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے، جو جامع قرآن کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان غنی کے لیے جو فرمایا وہ ان کا مقام ہے۔ تو حضرت علی کے لیے میرے آقا نے جو فرمایا یہ انہی کا خاصہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کا جو مقام ہے حضور نے جو فرما دیا وہی ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے حضور نے جو فرما دیا وہی ہمارا ایمان ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی کے لیے حضرت زہرا پاک کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے کون تھے؟ حدیث شریف میں ہے ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، عثمان آئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ عرض لے کے آئے ہیں کہ علی کے لیے زہرا پاک کا رشتہ عطا فرما دیں۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے جواب میں صرف دو لفظ فرمایا تم علی کے لیے زہرا بیٹی کا رشتہ لینے آئے ہو تو میرے پاس علی کو بھیجو، میرے پاس علی کو بھیجو۔ جب حضرت علی آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا علی بتاؤ کیسے آئے ہو؟ تو حضرت علی خاموش ہو گئے۔ ادب اور حیا درمیان میں مانے تھا، تو ادب رسالت کے تقاضوں کے پیش نظر خاموشی اختیار فرمائی۔ حضور نے پھر فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ خاموش ہو گئے۔ فرمایا لگتا ہے تم میری بیٹی زہرا کے رشتے کے لیے آئے ہو، کیونکہ بات چلی تھی نا، ابو بکر آئے تھے، عمر آئے تھے، عثمان آئے تھے، اور حضرت علی کے لیے رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ فرمایا علی کو خود بھیجو۔ جب وہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب میرے آقا کی بات سنی فرمایا لگتا ہے تم زہرا کے رشتے کے لیے آئے ہو۔ تو تھوڑی دیر خاموشی کے بعد عرض کی حضور کچھ ایسے ہی ہے، میں اسی نیت و ارادے سے آیا ہوں۔ میرے آقا کریم اندر تشریف لے گئے اور زہرا پاک سے جا کر میرے آقا کریم نے فرمایا کہ علی کے لیے رشتہ مانگنے آئے تھے ابو بکر و عمر و عثمان، علی بھی آیا ہے، تو بیٹی تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ یہ حدیث شریف جہاں موجود ہے نا، اس کی شرح میں محدثین نے لکھا، اس سے ایک اصول طے پایا کہ جب بھی آدمی اپنی بیٹی کا رشتہ کرے تو بیٹی کی رائے لے لے، بیٹی کی مرضی لے لے۔ اس کی مرضی کے خلاف شادی کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہے، اور نہ یہ عقل مندی ہے، اور دین بھی یہ کہتا ہے کہ بیٹی کی مرضی لینی چاہیے کہ یہ رشتہ ہے، تمہیں یہ منظور ہے یا نہیں، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ رشتہ کر دیا جائے؟ اب سیدہ زہرا پاک نے جب سنا تو وہ خاموش ہو گئی۔ زہرا پاک کی خاموشی نے قیامت تک کے لیے شریعت میں ایک مسئلہ بنا دیا کہ کسی کا باپ یا ماں بیٹی سے پوچھے کہ بیٹی تمہارا رشتہ فلاں جگہ کرنے لگے ہیں، منگنی کرنے لگے ہیں، بیٹی تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹی اگر خاموش ہو جائے تو اسے رضا تصور کیا جائے گا، اسے مرضی تصور کیا جائے گا، ورنہ وہ جواب دے دے کہ نہیں مجھے نہیں منظور، میرا کسی اور جگہ کریں، یہاں میں نے نہیں کرانا۔
تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدہ زہرا پاک کا خاموش ہونا قیامت تک کے لیے اصول بن گیا کہ اگر والدین بیٹی سے پوچھیں تو بیٹی خاموش ہو جائے تو اسے رضا تصور کیا جائے گا۔ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو جبریل امین آ گئے اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ تو رب ذوالجلال نے عرشوں پہ طے کر دیا ہے۔ یہ جبریل حاضر خدمت ہوئی، یہ رشتہ عرش پہ اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا، علی تمہارے پاس شادی کے لیے کوئی خرچہ پانی ہے؟ کچھ ہے مال پہ شادی کے لیے؟ تو حضرت علی نے عرض کی، حضور دو چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ تاجدار فقر ہیں حضرت علی، اور فقر جو ہے یہ حضرت علی کا فخر ہے، اور فقر خود مولا علی پہ فخر کرتا ہے۔ یہ آپ کا فخر جو ہے یہ اختیاری تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو دولت مال نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ وہ فرمایا، گھوڑا تو رکھو، یہ جہاد میں کام آئے گا، لیکن زرہ جو ہے وہ بیچو اور اپنی شادی کا بندوبست کرو، انتظام کرو شادی کا۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم منڈی میں تشریف لے گئے زرہ بیچنے کے لیے۔ آگے حضرت عثمان منڈی میں تاجر تھے، انہوں نے پوچھا، علی آپ کیسے آئے منڈی میں؟ کہا یہ زرہ بیچنی ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ اس کا زرہ کا میں خریدار ہوں، بتائیے کتنے پیسے ہیں؟ جب اس کا ریٹ لگوایا گیا 450 مسقال چاندی اس کا ریٹ طے پایا، تو حضرت عثمان غنی ذی النورین نے زرہ کا ہدیہ قیمت جو ہے وہ دے دی اور زرہ ان سے خرید لی۔ جب زرہ خرید لی تو حضرت علی پیسے لے کر واپس جا رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے آواز دی، حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اے علی، یہ زرہ آپ نے فروخت کر دی، بیچ دی میرے ہاتھ پر، اب میں نے یہ خرید لی، میں اس کا مالک ہوں، میں جیسے چاہے تصرف کروں، میری مرضی، کیونکہ میری ملکیت ہے۔ یہ زرہ میں آپ کی شادی کی خوشی میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ وہ زرہ بھی تحفے میں واپس دے دی، اس کی قیمت بھی ادا دی۔ حضور نے فرمایا، اس سے کوئی شادی کا انتظام کرو۔ اور شادی کا جو سامان خریدنے گئے تھے وہ حضرت عمر گئے تھے، حضرت عثمان گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو زہرا پاک کے لیے ایک مختصر سا جہیز نبی کریم علیہ السلام نے جو طے فرمایا تھا اس کا اہتمام ہوا، اور مسجد نبوی شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے خود حضرت زہرا پاک کا نکاح مسجد نبوی شریف میں پڑھایا۔ اور پھر جب ولیمے کا وقت آیا تو حضور نے حضرت علی سے خود فرمایا کہ اے علی، تمہاری طرف سے ولیمے کا سارا اہتمام میں کروں گا۔ تو حضرت مولا علی کی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جب عقد مسنونہ ہوا، نکاح ہوا، تو ولیمے کا سارا خوبصورت اہتمام جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا۔ اور دسترخوان کہاں سجا تھا ولیمے کا؟ مسجد نبوی شریف۔ مسجد نبوی شریف میں دسترخوان لگایا گیا، اور جتنے بھی ولیمہ میں جن لوگوں کو دعوت دی گئی تھی سب نے مسجد نبوی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اہل عرب یہ کہتے ہیں کہ تاریخ عرب کا بہترین ولیمہ تھا، تاریخ عرب کا بہترین ولیمہ تھا جو مولا علی کی شادی نکاح کا ولیمہ تھا، لیکن انتظام سارا خرچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کی تفصیل کیا کیا آئٹمز تھیں اس ولیمے کے اندر وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ پنیر ایسا تیار کیا گیا کہ اہل عرب کے ہاں ایسا پنیر آج تک دیکھا نہیں گیا ہے جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ۔ اور جب حضور نے رخصت فرمایا سیدہ زہرا پاک کو، اور رخصتی رات کے وقت ہوئی، مغرب کے بعد رخصتی ہوئی، وہ پردے کے جو معاملات ہیں، سیدہ عالم کا جب وصال ہوا تھا تو آپ نے اس وقت بھی وصیت کی تھی، کیونکہ یاد تھا کہ میری رخصتی مغرب کے بعد ہوئی تھی اندھیرے میں۔ تو جب وصال کا وقت قریب آیا تو جو وصیتیں کی تھی نا حضرت زہرا پاک نے، ان میں ایک چھوٹی کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے، دن کے وقت میں میرا جنازہ نہ اٹھایا جائے، رات کے وقت میں جنازہ اٹھایا جائے۔ تو جب ان کو رخصتی، میرے آقا کریم نے رخصتی فرمائی تو فرمایا، اے بیٹی زہرا، میری نظر میں میرے خاندان میں جو سب سے بہترین رشتہ تھا میں نے وہ طے کیا ہے،
میرے خاندان میں اور میری نظر میں سب سے بہترین رشتہ جو تھا میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب بیٹی زہرا ایک چیز کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کو تکلیف نہ دینا، ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی تم مطالبہ کرو اور علی پورا نہ کر سکے۔ اس لیے میری یہ نصیحت و وصیت پلے باندھ لو، کبھی بھی کوئی فرمائش علی سے نہیں کرنی اور ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی۔ جب رخصتی ہونے لگی تو پھر مولا علی کو بلایا، زہرا پاک دونوں کو بٹھایا، رخصتی سے قبل پانی کا ایک پیالہ منگوایا نبی کریم علیہ السلام نے۔ آپ نے کچھ پڑھا، پانی پر دم فرمایا اور اپنا ہاتھ پانی کے اندر حضور نے 2 مرتبہ ڈالا، ڈال کر پھر اس پیالے سے کچھ پانی مولا علی پہ چھڑکا اور کچھ زہرا پاک پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور پھر حضور نے دعا دی اور حضرت علی کو فرمایا، علی میرے نظر میں سب سے زیادہ پیار کی مستحق میرے ہاں جو نعمت و دولت تھی اس کو میں نے تیرے سپرد کر دیا۔ اے علی میری بیٹی زہرا کا خیال رکھنا، ان کے دکھ سکھ کے معاملات کی نگہبانی کرنا۔ یہ وہ گفتگو تھی جو حضور نے فرمائی، انہیں رخصت کر دیا۔ اور جب رخصت کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے مولا علی کے گھر تشریف لے جاتے تھے، روزانہ۔ اور حضور کے یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا اے زہرا میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا، اس لیے میں روزانہ تمہیں دیکھنے کے لیے بیٹی آتا ہوں۔ تو علی کا گھر بہت زیادہ دور ہے، علی سے کہو کہ وہ گھر قریب لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہرا پاک جب شام کو مولا علی آئے تو کہا آج ابا جان آئے تھے، وہ فرما گئے کہ علی کا گھر بہت دور ہے اور میں روزانہ آتا ہوں، تو گھر کہیں ہمارے گھر کے قریب لے لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس تو دولت ہے نہیں، میں تو فقر اختیار کیا ہوا تھا نا، دولت کو تو قریب رہنے ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے فلاں صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے جن کا نام ہے حارثہ، ان کے کئی مکان ہیں، بہت سے مکان ہیں ان کے، اگر وہ ایک مکان جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ والا مکان ہے وہ بھی اسی صحابی کا ہے، اگر حضور فرما دیں تو وہ مکان دے دیں گے تو ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے، اگر حضور نے ان سے مکان کے لیے کہا تو وہ نہ نہیں کریں گے، وہ تو چابیاں حوالے کر دیں گے۔ جب اگلے دن نبی پاک تشریف لائے تو زہرا پاک نے کہا کہ میں نے علی سے بات کی تھی مکان کے لیے، انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا میرے اس صحابی حارثہ نے پہلے ہی بہت سے مکان دین کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اب مجھے اسے کہتے ہوئے حیا آتا ہے، اب میں نے اسے نہیں کہنا۔ وہ کسی طرح سے گھر سے بات نکل گئی اور حضرت حارثہ کے کانوں تک پہنچ گئی کہ گھر میں ایسے گفتگو ہوئی ہے، اور علی پاک نے یوں فرمایا، زہرا پاک نے یوں پیغام دیا، اور آقا کریم نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں نہیں کہوں گا، اس نے پہلے بہت اصرار کیا ہوا ہے، اب مجھے حیا آتا ہے۔ تو جب پتہ چلا حضرت حارثہ کو فوراً مکان کی چابیاں لے کر حضور کے پاس آئے اور عرض کیا حضور مجھے ایسے ایسے پتہ چلا ہے۔ حضور فرمایا ہاں بات تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے سنا، یہ ٹھیک سنا ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ ایک مکان کیا، سارے مکان آپ کے ہیں اور آپ ہی ان کے مالک و مختار ہیں، یہ مکان کی چابیاں ہیں، آپ قبول فرما لیں۔ تو اس طرح یہ مکان تحفے میں حضرت حارثہ نے حضرت زہرا پاک کے لیے پیش کیا اور وہ چابیاں سرکار نے ان کے سپرد کر دیں، اور زہرا پاک پھر حضور کے اس مکان میں منتقل ہو گئیں جو حضور کے گھر کے ساتھ والا مکان تھا۔ اب ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے میں جانا کو مشکل نہیں ہے، مگر اس سے حضور کا پیار پتہ چلتا ہے کہ زہرا پاک سے اتنی شفقت تھی کہ جب تشریف لاتی زہرا تو حضور کھڑے ہو کر استقبال فرماتے، اگر سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں زہرا پاک سے ملتے، سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے زہرا پاک سے ملتے۔ تو حضور نے جہاں تہجد کا آپ کا جائے نماز ہوتا تھا نا، جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے، وہاں نبی پاک نے باقاعدہ مستری کاریگر بلوا کر کے وہاں دیوار میں آپ نے دروازہ لگوایا، اور اس دروازے کو محض اس لیے لگایا جب دل چاہتا تھا دروازہ کھول کے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور کا مصلی تہجد وہ بالکل حضرت زہرا پاک کے اس دروازے کے ساتھ بچھا رہتا تھا،
ہے جی۔ تو اس سے اندازہ فرما لیں کہ زہرا پاک نے حضور کی محبت کو کتنا بڑھ کر کے پایا، اور یہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور ان کے بیٹے جنت کے تمام جوانوں کے سردار۔ ڈاکٹر اقبال کی ربائی پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کمال کر دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے، قرآن و حدیث کا خلاصہ ڈاکٹر اقبال نے رکھ دیا۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں کہ حضرت مریم از یک نسبت مریم عزیز، کہ حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، بس ایک نسبت ہے، اس نسبت نے انہیں عزتیں بخشی، اور فرماتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا وہ ہیں جن کی 3 نسبتوں نے انہیں عظیم مقام پہ فائز کر دیا۔ ایک بنت رسول ہیں، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، حضور کی صاحبزادی ہیں، یہ تھوڑا مقام ہے، بنت رسول، جنت کی تمام عورتوں کی سردار۔ اور فرمایا بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ یہ ڈاکٹر اقبال نے مولا علی کے لیے مشکل کشا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اقبال کہتے ہیں بانوئے تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ 2 نسبتیں بڑی عظیم، ایک حسنین کی اماں جان، ایک بنت رسول، اور تیسری عظمت اتنی بلند و بالا کہ بانوئے تاجدار حل عطا مولا علی کی زوجہ مکرمہ ہیں، ان کے حرم میں آئی ہیں۔ تینوں نسبتوں نے حضرت زہرا پاک کو بڑی ہی باعزت اور باوقار مقام دین اسلام میں عطا کیا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ محفل ابھی جاری ہے، ثناخوانی بھی ہونی ہے۔ میں نے چکٹیوانہ میں ٹائم